بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 129 ہے اور آج ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ عنوان ہوگا کہ قرآن مجید کے نزول کی مدت کیا ہے۔ روایت سماعت کیجئے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سلمة رضی اللہ عنہ قال اخبرتنی عائشة وابن عباس رضی اللہ عنہم قال لبث النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکة 10 سنین ينزل علیہ القرآن وبالمدینة 10 سنین رواہ البخاری۔ ترجمہ ہے، حضرت سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے بیان کیا کہ مجھ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 10 سال رہے اور قرآن نازل ہوتا رہا، اور مدینے میں بھی 10 سال تک رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وہاں بھی قرآن نازل ہوتا رہا۔ اس حدیث میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس بات کی خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 10 سال رہے۔ دوسری بات، اور ان 10 سالوں میں مکہ مکرمہ میں قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ تیسری بات، اور مدینہ منورہ میں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے۔ اور چوتھی بات، اور ان 10 سالوں میں بھی قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ بزرگان محترم، یہ حدیث ہم نے یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں قرآن مجید کے نازل ہوتے رہنے کی مدت کا تذکرہ موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ اشکال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اس طرح 23 سال تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ وحی کا زمانہ تو 23 سال ہی ہے، لیکن مسلسل وحی کا زمانہ صرف 20 سال ہے۔ اس مدت میں ابتدائی 3 سالوں کو اس لیے شامل نہیں کیا گیا کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 3 سال تک وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ 3 سال کے بعد ظاہر بات ہے کہ پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو 3 سال کی مدت ہے اس کو زمانہ فترت کہا جاتا ہے۔ 3 سال کی اس مدت میں اگرچہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد و رفت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی رہی، لیکن مسلسل وحی کا سلسلہ 3 سال کے بعد ہی شروع ہوا۔ خلاصے کے طور پر یہ بات یہی ہے کہ قرآن مجید جو تدریج کے طور پر نازل ہوتا رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا، اس کی اصل مدت تو 20 برس ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ جس موقع پر جس نصیحت کی ضرورت پڑتی گئی اور جس موقع پر جس رہبری کی ضرورت پڑتی گئی، جس موقع پر جس ضرورت کے مطابق جس حکم کی ضرورت پڑتی رہی، اس کے مطابق وہ نصیحت، وہ رہبری اور وہ احکامات آتے رہے۔ نظام آفاقی ہے، اس کے تحت وحی کے نزول کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ قرآن ایک بارگی نازل نہیں ہوا، ایک ساتھ پورا قرآن ایسا اتارا نہیں گیا، بلکہ وہ پے در پے ایک کے بعد دیگرے تھوڑا تھوڑا کر کے، کبھی 2 آیتیں، کبھی 3 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی ایک سورت، کبھی تھوڑی سی آیتیں، اس طرح نازل ہوا۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں ہے کہ کافروں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ قرآن مجید کو کیوں ایک ہی ساتھ پہ اتارا کیوں نہیں گیا۔ اس کا جواب دے دیا گیا کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کذلک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا، کہ کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا، اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے پیغمبر تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹہر ٹہر کر پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔